الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی علاج بالقرآن کے ساتھ میں ہوں راکی ابو معاذ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حمزات کو قابو کرنے کے طریقے۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی یہ ویڈیو بنا سکوں بیان کر سکوں، ویسے کافی لمبا خلاصہ ہے لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ حمزات کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں جتنا یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمزات جو تھا، کرین بھی جسے کہا جاتا ہے، اس نے اسلام قبول کیا تھا، وہ صرف نیکی کی دعوت دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور باقی سب کا جو حمزات ہے وہ شیطان ہے، وہ برائی ہی کی طرف بلاتا ہے۔ دوسری میرے بھائیوں، اس کو حاضر کرنے کے ویسے تو بے شمار طریقے ہیں لیکن میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے دنیا میں جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے، وہ کافر، شداد، فرعون، حمان، قارون، یہ جتنے بھی دنیا میں بڑے کافر تھے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے، ان کو آپ نے کرنا ہے ایک پینسل کے ساتھ، قلم کے ساتھ لے کے ان کے چاروں کے نام لکھنے ہیں۔ نام لکھنے کے بعد آپ نے ان کو اپنی چارپائی کے چاروں پاؤں کے پائے جو ہوتے ہیں ان کے نیچے رکھ لینا ہے۔ رات کو سوتے وقت نیچے رکھ کے سونا ہے، باوضو ہو کے سو جانا ہے، دل میں یہی رکھنا ہے کہ جی یہ خواب میں آ کے مجھے ملے۔ تو اس کے ساتھ جو پڑھائی ہے، جو اس کے آگے جو عمل ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کئی میرے بھائی اسی کو دیکھ کے شروع کر دیں گے، میں لاکھ سمجھاؤں لیکن میری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو اس لیے میں اگلا عمل نہیں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اس کا ٹائم ہے جی، یہ میرا یاد رکھیں، یہ جو بھی میں عمل بتاؤں گا وہ میرا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ نہ میں ایسا کرتا ہوں، یہ لوگوں کے ہی عمل ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو معالجین بتاتے ہیں، بابے فقیر، پیر فقیر وغیرہ بتاتے ہیں، ان کے عمل ہیں یہ۔ اچھا، یہ عمل کا ٹائم فریم ہے جی 3 سے لے کر 7 دن، 3 دن، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 7ویں دن تک، 7 دن میں سے کوئی بھی دن حمزات رات کو آپ کے خواب میں آ جائے گا اور آپ سے باتیں کرے گا، آپ سے پوچھے گا کیا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے دل میں ہو آپ اس سے باتیں کریں۔ نمبر 1 یہ بھی طریقہ ہے۔ یاد رکھیں، حمزات کو بلانے والا کوئی بھی عمل، جتنا مرضی کوئی بابا پیر فقیر آپ کو کہے پیچھے میرا ہاتھ ہے جی، میری نظر ہے آپ پہ، یہ صرف ڈرامہ اور فراڈ ہوتا ہے، بندہ خود اپنے بل بوتے پہ نکلتا ہے، چند ہی نکل پاتے ہیں، جو نکل گیا وہ سمجھتا ہے میرے استاد کا ہاتھ تھا پیچھے، اور جو پھنس گیا پھر کیا جانے بابا اور کیا جانا استاد، پھر تو وہ تو فارغ ہی ہو گیا نا۔ کچھ اس میں پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ گھریلو مسائل میں پھنس جاتے ہیں، کئیوں کی طلاقیں ہو جاتی ہیں، بہت ہی بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو نمبر 1 ہوا۔ نمبر 2 جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 2 ہے کہ آپ نے ایک کمرے کا انتخاب کرنا ہے جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو۔ آپ نے 7 رنگ کی مٹھائی لے لینی ہے اور 7 رنگ کے پھول لینے ہیں الگ الگ کلر کے، اور 4 آپ نے لے لینے ہیں چراغ جو ہوتے ہیں نا تیل جلانے والے، وہ والے آپ نے 4 عدد لینے ہیں چراغ۔ رات کو آپ نے تاریک کمرے میں بیٹھ جانا ہے، وہاں کوئی آپ کو عمل کے دوران ڈسٹرب نہ کرے۔ چراغوں میں تیل ڈالیں، چاروں کونوں میں رکھیں، جا نماز مسلح لیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں، پھولوں کو مٹھائی کو اپنے سامنے رکھیں، اور وہ جو کلمات ہیں، جو منتر ہیں، جو پڑھائی ہے وہ میں یہاں ذکر نہیں کروں گا، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کا بھی ٹائم ہے جی 1 سے 21 دن تک، وہ کسی بھی وقت حمزات آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، آپ سے سوال کرے گا۔ اس سے پہلے یہ جو عمل ہے یہ بتاتا ہے، یہ معالج یہ بھی بتاتا ہے کہ بھائی اس کو کمزور دل نہ کرے، ہمت والا انسان کرے، حصار مضبوط ہونا چاہیے، حصار کمزور جس کا ہوگا وہ پکڑا جائے گا، یہ سارے اسی کی احتیاطی تدابیر ہیں۔ تو وہ حمزات آپ کے سامنے آ جائے گا، پھر آپ اس کے جو وہ آپ کے ساتھ سوال جواب کرے گا آپ اس سے کریں، اور کوشش کریں کہ آپ حصار سے باہر نہ جائیں ورنہ آپ کو وہ نقصان پہنچائے گا۔ اچھا، ابھی ہم آتے ہیں نمبر 3 طریقے کی جانب۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ ایک بریلوی علماء ہیں، ان کی میں بات سن رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ ایک بندے کو حمزات کا میں نے عمل بتایا، تو اس نے حمزات کو قابو کرنے کے لیے عمل شروع کر دیا۔ 41 دن کا عمل تھا، میں نے کہا تھا حصار سے باہر نہیں آنا، حصار اب مضبوط ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے مضبوط ہونا، تو اس بندے نے ویسا ہی کیا۔ اس نے تقریباً 38 یا 39 دن وہ عمل کیا، 41 دن کا عمل تھا،
تو حمزاد ان دوران کبھی آتا، آدھی شکل دکھاتا، دوڑ جاتا، آتا جاتا، اسی طرح رہا یہ سلسلہ۔ تو جب 39واں دن تھا وہ بالکل صحیح اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا حصار کے باہر، ہاتھ میں مٹھائی لیے۔ تو عمل حمزاد آ کے اس کو عمل کرنے والے کو کہتا ہے کہ بھائی آ جاؤ، ہماری آج سے دوستی ہے، مٹھائی کھائے، وہ گلے ملو، آپ کے میں ساتھ ہوں، جو آپ کہو گے میں کروں گا۔ تو وہ بیچارہ خوش فہمی میں دوڑا، حصار سے نکل گیا، یہ بھول گیا کہ میں نے تو ابھی پورے دن بھی نہیں ہوئے، 41 دن بھی نہیں ہوئے، اور یہ اس کی چال تھی پھنسانے کی۔ وہ اٹھا اور اٹھ کے جیسے ہی باہر گیا پکڑ لیا پھر حمزاد نے اس کو، اتنا مارا کہ اس کی شاید ہی کوئی ہڈی بچی ہو، اور جب اس کو ہوش آیا تو وہ ایک ہاسپٹل میں تھا۔ یہ بھی تجربہ میرا نہیں ہے، یہ ایک بریلوی علماء ہے، یہ ان کا ہی تجربہ ہے۔ تو یہ تو تھے اس کے نقصانات میرے بھائیوں۔ پھر ایک اور عمل بتاتا ہوں، میرے استاد بتاتے ہیں کہ ایک اسی طرح کسی سے بات ہوئی تو وہ جادوگر جو ہے وہ جا کے کہتا ہے، قبرستان میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی قبر کا انتخاب کرتا ہے، اس قبر پہ وہ رات کے کسی پہر جا کے یہ کلمات پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حالانکہ یہ صفت اللہ کی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ وہ جادوگر وہ قبر والے کی طرف اشارہ کر کے یہ کلمات پڑھتا ہے کہ تو میرا مالک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ کفر کی حد ہے۔ تو اس طرح وہ کتنے دن پڑھائی کرتا ہے، پھر ایک دن اس قبر کا حمزاد جو بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جی کیا مسئلہ ہے بتاؤ، پھر وہ ان کی آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ جن حمزاد کبھی کسی کے قابو نہیں آتے۔ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا ایک چوتھا عمل ہے، آپ نے ایک تازہ گلاب کا پھول لینا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور جا نماز پہ بیٹھ جانا ہے، اندھیرا کمرہ ہو، وہاں پہ کوئی آنے جانے والا نہ ہو، تو مخصوص پڑھائی ہے وہ آپ نے 7 دن کرنی ہے۔ گلاب کا پھول روز آپ نے تازہ لینا ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، وہ اس کا جو ٹارگٹ ہے مکمل ہو جائے گا، وہ پھول آپ کے سامنے ناچنا شروع کر دے گا۔ یہ بھی میرا ان میں سے کوئی بھی عمل نہیں ہے، یہ بھی ایک معالج کا تھا جس کے ساتھ میری کافی ساری بحث بھی ہوئی، لیکن وہ کسی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اور اس کا یہی کہنا تھا اس میں کیا برائی ہے۔ خیر، ہدایت من اللہ ہے، من جانب اللہ، ہم تو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم تو بتا ہی سکتے ہیں۔ تو اس نے میری بات نہیں مانی، وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا۔ تو میرے بھائیوں یہ عمل تھے جو حمزاد کو قابو کرنے کے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک بھائی تھا، اس نے ہم جنازے میں شرکت کر رہے تھے، تو وہ بھی شاید اسی طرح کا تھا، تو اس کا کہنا تھا کہ بھئی ایک ایسا عمل ہے جو کر لینے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے، مطلب ہر چیز آپ کے قابو میں آ جائے گی۔ تو اس سے پوچھا بھائی وہ کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا یہ مردے کو جب دفن کر کے آئیں گے ایک تعویذ ہے، وہ آپ نے رات کو جانا ہے، اندھیرے میں قبر کھودنی ہے، مردے کے منہ میں رکھ کے اوپر سے باندھ کے آ جانا ہے۔ یہ بھی ایک عمل ہے۔ نعوذ باللہ جتنے ہی عمل ہیں وہ کفریات سے بھرے پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تو تھے قابو کرنے کے طریقے، اب قابو آ گیا جی۔ لوگ کہتے ہیں جی میں نے قابو کر لیا، تسخیر کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ جھوٹ ہے، کوئی قابو نہیں ہوتا، کوئی تسخیر نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے معاہدے۔ جن لوگوں نے حمزاد کا عمل کیا ہے وہ میری بات کو جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آ کے میرا سچا ہونے کا ثبوت دیں یا نہ دیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ جب یہ حمزاد حاضر ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی کیوں بلایا مجھے، یہ آپس میں بات کرتے ہیں۔ یہ اسے کہتا ہے، حمزاد کہتا ہے میرے آپ یہ کام کرو گے۔ تو معالج پھر جو اس کے سامنے جو عمل کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، اگر اس کو قبول ہے، کچھ وہ اس میں کمی پیشی نرمیاں بھی کرواتا ہے۔ یاد رکھیں جتنے زیادہ کفریات آپ کا کریں گے اتنا ہی حمزاد آپ کا پاورفل ہوگا، اتنے شیاطین آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میں چند بتاتا ہوں باتیں۔ نمبر 1، وہ حمزاد کہتا ہے کہ جی آپ نے اپنی ماں سے محرم رشتے سے زنا کرنا ہے، اور جادوگر اس بات پر مادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، حمزاد کہتا ہے جی آپ نے حیض کا خون جو ہے وہ ہر 7ویں دن پیا کرنا ہے، کھایا کرنا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ جادوگر اس پہ ایگری ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ کہتا ہے قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں ان کو لے کے واش روم میں جایا کرنا ہے، وہ اس پر بھی ایگری ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ کہتا ہے جی اللہ کے نبی کے یا قرآن کی آیتیں لکھ کے ان کو جوتے مارنے ہیں کلمہ لکھ کے، تو اس پہ بھی ایگری ہو جاتا ہے۔ باقی یہ ہر بندہ اس پر ایگری نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ کالے جادو والے جو زیادہ ہیں، جو دوسرے ہیں معالجین، وہ ان میں سے نرم شرطیں رکھوا لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، حمزاد کہتا ہے جی کالا بکرا دیں، بغیر اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا فلاں قبرستان میں پھینک دیں،
گوشت جو ہے وہ باہر پھینک دیں، اللہ کا نام نہیں لینا، کالا مرغا دیں. اس طرح مختلف شرطیں ہیں، اگر بیان کرنے پہ آؤں تو یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. ان میں سے جو ان کو پسند ہوتی ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، وہ ان کے کام کرتا ہے، وہ ان کے کام کرتا ہے. اور یاد رکھیں جب یہ ان کی بات، ان کا معاہدہ ماننا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نقصانات اٹھاتے ہیں. اور یہ اتنا سنگین اس کے اثر ہیں کہ ساری زندگی بندہ سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہاتھ آتا. میں اپنے آخر میں اپنے بھائیوں بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جتنے بھی لوگ ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے حمزاد کو قابو کرنے کا عمل، جنات کو قابو کرنے کا عمل، وہ وظیفے دیکھ کے کرنے شروع پڑھ کے ان پہ عمل کرنا شروع نہ کر دیا کریں. میرے بھائیوں، یہ کروا تو دیتے ہیں، کہہ تو دیتے ہیں، لیکن بندہ ایسی مصیبتوں میں پڑتا ہے کہ ساری عمر نہیں نکل پاتا. بعض تو پاگل ہو جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ اپنے گھر سے گھریلو جھگڑے، گھر میں فسادات، کاروبار تباہ، نقصان ہی نقصان ہے. اور میرے بولی بالی عوام یہ یوٹیوب پہ وظیفے دیکھتے ہیں اور کرنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں ایسی مسائل میں گرتی ہیں کہ پھر ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں آتا. میں نے بہت جگہ پہ دیکھا ہے کہ وہ جب اس طرح کے بگڑے ہوئے کیس، وہ جب معالجوں سے رابطہ کرتے ہیں، جی ہمیں جان چھڑوا دیں، حمزاد اب ہماری جان نہیں چھوڑ رہا، یا جنات ہماری جان نہیں چھوڑ رہے، تو معالجین ان سے پھر معذرت کر لیتے ہیں. میرے بھی پاس اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو میں ہرگز اس کا ساتھ نہیں دیتا، مطلب اس کا علاج نہیں کرتا. میں آپ کو یہاں پہ ایک آخر پہ چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں گا اور اس کے بعد ویڈیو کو ختم کر دوں گا. اسی طرح کا ایک واقعہ تھا، ایک مریض تھا جی، پتہ چلا بہت سیریس حالت ہے، لوگوں نے کہا اس کی مدد کریں. یہ میرا نہیں ہے، میرا دوست تھا اس کا ہے، تو مدد کریں. انہوں نے بات کی، جن حاضر ہو گیا، پوچھا بھئی ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ تو جن نے کہا جی آپ مجھے صرف میں چلا جاتا ہوں، آپ مجھ پہ ظلم نہ کریں، میں چلا جاتا ہوں، میری بات کا جواب دے دیں. تو وہ میرا بھائی کہتا ہے جی بتائیں. اس نے کہا ہم آپ کی دنیا میں آئیں، جنات انسانوں کی دنیا میں آئیں، آگے آپ لوگوں کو تنگ کریں، میں آپ کا بیٹا مار دوں تو کیا آپ مجھے معاف کرو گے؟ تو جب یہ الفاظ سنے، میرا دوست وہ جو تھا معالج تھا، وہ کہتا ہے جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں حیران ہو گیا. اس نے کہا جی یہ ہمارے چلے کرتا تھا، جس کی وجہ سے، ان کے چلوں کی وجہ سے میرا جو بیٹا تھا وہ مر گیا. اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو مار کے چھوڑوں گا. تو اب مجھے بتائیں کیا میں اس کو معاف کر دوں؟ اب اس نے آ کے ہماری دنیا میں آ کے ہمیں تنگ کیا ہے، اب بتائیں میں آپ جو آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا. کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ اسے معاف کرتے؟ تو وہ میرا دوست جو معالج تھا اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں یہ کیس نہیں پکڑتا، اور وہ واپس آ گیا. تو اس طرح بے شمار کیس ہیں میرے بھائیوں. اللہ سے ڈرو، دنیا عارضی ہے، یہ کفر و شرک بدعات سے بھرے ہوئے راستے نہ اپنائیں. یہ چند کام کروانے کے لیے ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کوشش کی ہے کہ ویڈیو کو مکمل کر سکوں، لیکن باتیں کرنے پہ آؤں تو بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں. بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.